اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز بات کرنی تھی کہ آج کل بڑی ہوائی اڑی ہوئی ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑنے والے ہیں، کچن کیبنٹ میں مشورہ ہو گیا یا توڑ دیں گے یا توڑنے والے ہیں، کسی نے منع کر رہا ہے، کوئی باہر ہے، باہر جتنے منہ اتنی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سفر عمران خان نے شروع کیا، جو پاکستان کے اندر پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو عقل مند طبقہ ہے وہ اس بات کو بڑی بخوبی سمجھ چکا ہے کہ ایک شخص کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اور کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا کہ دراصل جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کے مخالف ہیں اور وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ وہ ایک ایسے مافیا کی پیدائش ہے کہ وہ مافیا جو ہے اپنے علاوہ اس ملک کے اندر کسی کو کھڑے نہیں ہونے دے رہا۔ لیکن بہرحال عمران خان ابھی بھی ثابت قدم ہے اور عمران خان کریز پہ موجود ہے۔ اسی کے اندر میں بات کروں، یعنی کہ کوئی ایک ادارہ ہونا کہ ہم اس کو کہیں کہ جناب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشیر میمن ان صاحب نے بھی ایک وویلا کر دیا۔ اچھا یہ بڑی پاکستان میں اچھی بات ہے اور نون لیگ والے اس کو بڑا، میں نے جیسے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کم از کم سیاست وہ حکومت کرنا یہ جانتے ہیں، ان کو وہ طریقے پتہ ہے۔ وہ بشیر میمن نے ایک پھلجھڑی چھوڑی جھوٹے شخص نے، حالانکہ میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس بندے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ عمران خان اس کو بلاتا، اور کل خود اس نے قبول لیا کہ میری عمران خان سے ٹوٹل 2.5 سالوں میں 3 سے 4 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ تو 3 سے 4 منٹ کی ملاقات میں ان کو کسی نے کیا انسٹرکشن دی ہوں گی؟ تو وزیر اعظم کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا جو سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے وہ اس کے ڈرائیور کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اس نے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے۔ ادروائز وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ کسی کو ایسے لوگوں کو ڈائریکٹر لیول کے ان لوگوں کو زیادہ وہ نہیں بٹھاتے۔ اگر انہوں نے عمران خان نے یا وزیر اعظم نے آرڈر دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سیلز ہوتے ہیں، ایک مخصوص قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ایک مخصوص قسم کے حکارے ہوتے ہیں جو اس ڈائریکٹر کو جا کے یا اس کنسرن محکمہ کو جا کے وہ بات بتاتے ہیں۔ نواز شریف نے تو آپ کو پتہ ہے لمبی فوج رکھی ہوئی تھی، موج رکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہ میمن نے پہلے الزام لگایا اور نون لیگ والوں نے پوری طرح اس کو ایکسپوز کیا، اور شہباز شریف جو وہ شرباز شریف ہے وہ بھی بولا، وہ قطری نانی بھی بولی، اور اس کے بعد کل اس نے وہ واپس لے لیا اپنا بیان، اور اب وہ مطلب لیکن جو عوام ہے جنہوں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ سن لیا وہ تو اس کو ہی لے کے بیٹھے رہیں گے۔ جو عرف عام میں جن کو لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف فیس بک پہ پٹواری نام رکھا ہوا ہے، تو پٹواریوں کا ذہن ہی صرف اتنا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں، عدلیہ کو لے لیں۔ عدلیہ بھی عمران خان کے کتنے خلاف، یعنی کہ ایک ایسا محکمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ تک خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کہ یہ بھی انہی کی جسے کہتے ہیں کہ سرپرستی کے اندر ڈائریکٹر اور چیف الیکشن کمشنر اور یہ اور وہ انہی کے مقرر کردہ، انہی کے سلیکٹ کردہ لوگ۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بیان میری آنکھوں سے گزرا، ان کے اوپر دراصل ریفرنس بھیجا تھا موجودہ حکومت نے کہ یہ کرپٹ شخص ہے گا اور اس کو ذرا یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ٹٹولا جائے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، تو بھینسوں نے بھینسوں کو کس طرح بچایا ہے یہ آپ کو پتہ لگے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ سے 3 سوال پوچھے گئے، تو ان 3 سوالوں کو وہ جواب کیا دیتا ہے، یعنی کہ ان سے وہ جو منی ٹریل مانگی گئی کہ میں پاکستان 1947 میں بنا، میں گٹر میں رہ رہا ہوں، میری سالی بیمار ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ یہ جواب تھے ان 3 سوالوں میں، اور 3 سوال کون سے تھے کہ منی ٹریل دے دیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ کس نے ٹرانزٹ کیا اور کن ذرائع سے آپ نے حاصل کیا۔ سوال یہ ہے اور جواب آگے سے یہ کہ میری سالی بیمار ہے۔ پھر کہتا ہے یہ خبیث قسم کا جسٹس جو ہے یہ کہتا ہے آگے سے کہ اگر میں مار دیا جاؤں تو میں شہید کہلاؤں گا۔ تو خدا کے لیے آپ شہید نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت پہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں پہ منی ٹریل اور رسیدیں نہیں مانگی جاتی، وہاں پہ رسیدیں دکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ جو تھا فلانے شخص سے لے کے نواز شریف سے، شریف فیملی سے حدیبیہ پیپر مل بند کرنے کے چکر میں آپ نے لیا، اور اس کے بعد آپ کی بیوی نے اس کے فلیٹ خریدے، اس لیے آپ کو دوزخ کا انتہائی اعلیٰ درجے کا فلیٹ
الارٹ کیا جاتا ہے. تو آپ جنت کے خواب کبھی بھی مت دیکھیں. اگر داڑھی والے سارے جنت میں جانے لگیں تو شیطان کی سب سے بڑی داڑھی ہے. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں, بے شک آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے گا, جسٹس فاضی عیسیٰ صاحب. اچھا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا. اب آتے ہیں جناب, وہ حکومت کی میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ حکومت نے کہا, وہ سب یہ ایک وویلا مچا ہوا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے, یہ کر دیں گے وہ. بہرحال اس کے اندر ایک خبر یہ آئی ہے کہ جہانگیر ترین نے 40 میٹرک ٹن چینی کا یوٹیلٹی سٹور کو ٹینڈر دیا ہے, اور مطلب ٹینڈر بھرا ہے معذرت کے ساتھ. یعنی کہ چینی 40 میٹرک ٹن کہ 400 میٹرک ٹن چینی چاہیے یوٹیلٹی سٹورز کو. تو جہانگیر ترین کا باقاعدہ ایک بیان آیا کہ موجودہ حکومت اور عوام کو میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اپنے اختلافات پی ٹی آئی میں رہ کے حل کروں گا. اور انہوں نے چینی کا جو ٹینڈر تھا وہ بھر دیا, اور سب سے کم قیمت کا ٹینڈر انہوں نے بھر دیا. اور اس کے اندر بھی کوئی کمی بیشی مزید بھی اگر حکومت چاہے گی تو وہ بھی ہو جائے گی. یعنی کہ اس موقع کے اوپر اور جو یہ جہانگیر ترین ہے یہ میدان میں دوبارہ آ چکے ہیں. اب اسی طریقے سے ویورز دیکھیں, عمران خان کے خلاف ان کی سابقہ بیوی تھی ریحام خان, اس نے بھی بڑے الزامات لگائے, 16 الزامات لگائے اگر آپ دیکھیں تو. لیکن کیا ہوا, وہ اب دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہی ہے, لیکن عمران خان اسٹل بیٹنگ کریز پہ موجود ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر جناب ایم کیو ایم والوں نے بڑا ایک وویلا کیا تھا. یہ تقریباً 2013 کی بات ہے, اور بڑے نازیبا الفاظ عمران خان کے بارے میں لکھے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا آپ ماضی دیکھیں, ویسے میں سارے سیاستدانوں کا ماضی جانتا ہوں, کم از کم ذوالفقار علی بھٹو, یحییٰ خان سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو, ضیاء الحق, اور یہ جتنے بھی ہیں ان تمام کا ماضی اور ان تمام کے جو اسکینڈلز ہیں وہ مجھے معلوم ہے. اور میں اگر ان کو شیئر کروں اور اگر میں ان کو پبلک کروں تو یقین جانے میرے پاس ان کے تھوڑے بہت ثبوت بھی ہوں گے اور ان کے جوابات بھی ہوں گے, اور ان کا کوئی بھی بندہ مجھے چیلنج نہیں کر سکے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان جیسا بھی تھا, لیکن اگر ایک شخص, کل میں ایک مولوی صاحب کی بات یوٹیوب کے اوپر سن رہا تھا, ان کا درس سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی عادت ہو گئی ہے گناہ کرنے کی, وہ گناہ کے بعد گناہ, گناہ کے بعد گناہ, گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بخشش کا ذریعہ چاہتا ہے تو گناہ کے بعد معافی ضرور مانگ لیا کرے. یعنی کہ جتنے شیطان آپ سے گناہ کر رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی معافی بھی مانگیں. تو اگر ایک شخص جو پلے بوائے مشہور تھا, جو پتہ نہیں کیا کیا مشہور تھا, لیکن اس کے بعد وہ راہ راست پر آتا ہے, مدینے کے فرش پہ اترتا ہے تو جوتے اتار کے وہ پورے مدینے کے اندر گھومتا ہے کہ نہیں یہاں پہ میرے رسول کے پیر پڑے ہیں تو میں ادھر جوتے نہیں پہنوں گا. اسی طرح مطلب وہ اسلامی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور مطلب میں نے کل پرسوں ایک اور بھی تصویر شیئر کی ہے کہ وہ جہاز کے اندر بھی وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے, وہ اپنے اس گھروں کے گارڈن میں نماز پڑھ رہا ہے. مطلب یہ مختلف تصویریں چل رہی ہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اس مسلمان ہونے سے وہ نو مسلم بہت بہتر ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کر لے, اور ایک وہ مسلمان جو پیدا مسلمان ہوا ہے لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہے, تو اس سے وہ نو مسلم بہت بہتر ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو مولوی ہیں نا, انہوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی کو کافر قرار دینے کا, کسی کو یہ قرار دینے کا, اور جو خود بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے جو بھیڑیے ہیں مولوی, وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہے. مولانا فضل الرحمان کی میں بات کروں, مطلب کوئی ایک اسلام کی دین کی خدمت اس شخص کی کوئی گنوا دے, یوٹیوب کے اوپر ڈال دے, فیس بک کے اوپر ڈال دے, تاکہ مجھے بھی تو پتہ لگے کہ اس نے اسلام کی کوئی خدمت کی. میں آخر اتنا بولتا ہوں تو میری بولتی تو بند ہونی چاہیے نا کہ ہاں جی یہ فضل الرحمان نے اسلام کی فلانی خدمت کی تھی, لیکن نہیں, وہ کہتا ہے کہ کرپشن میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اور موجودہ حکومت کو ہم جلد از جلد گھر بھیجیں گے کیونکہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں. کشمیر کمیٹی کا یہ شخص کہتا ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا. اس سے بندہ پوچھے کہ 20 سال تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا, تو نے کون سا سری نگر پہ جھنڈا لہرایا ہے, ذرا وہ تو بتا دے. 42-43 لاکھ کی لسی یہ شخص ٹکار جاتا ہے, چوروں کی دلالی کرتا ہے, سر عام کر رہا ہے, اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے, مولانا.
تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جو مولانا مکی صاحب ہیں انہوں نے کیا پیارا الفاظ کہے، اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج کی کل کی یہ گزرا ہوا جو کل ہے اس کی ایک خبر ہے کہ دلی ہائی کورٹ کا جو جج ہے، دلی ہائی کورٹ انڈیا، وہ کرونا کی وجہ سے مر گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ یہ نظر کرم پاکستان پہ بھی کر دیں۔ ادھر بھی ہائی کورٹ لاہور کا بھی موجود ہے، اسلام آباد کا بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ بھی موجود ہے اسلام آباد کے اندر۔ تو زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی نظر کرم ان تینوں کورٹوں پہ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، یا یہ تو نہیں ہے کہ آج کل ویزا ہی انڈیا کا آئے گا کہ ادھر ہی سے سارے جو ہے وہ روح قبض کر رہی ہیں، ادھر بھی تو آخر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک عرصہ دراز ہو گیا کوئی اچھی خبر سنے۔ پچھلے سال سنی ہے وہ جو نون لیگ کے ایک موصوف تھے جو بڑی بلند و بات دعوے کرتے تھے، لیکن پی آئی اے کے اندر سارے اپنے رشتہ دار وہ شخص بھرتی کرا کر چلا گیا، جو کہتا تھا پائلٹ کی ڈگری اگر جیلی ہے لیکن جہاز تو اڑانا ان کو آتا ہی ہے۔ مشاہد اللہ سید کی میں بات کروں، مشاہد اللہ خان کی، سید نہیں ہے وہ، سید تو کہہ رہے اس کی توہین ہوگی، مشاہد اللہ کی بات کروں، مرحوم۔ تو وہ جو مرحوم تھے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے کرپٹ تھے۔ اب وہ بھی ان کو بھی لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ لوگوں کے کہنے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے کوئی جرم کیا ہے، تو مجھے پہلے اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد مجھے جنت ملے گی، اور جنت بھی مجھے اس وقت ملے گی کیونکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہا تھا کہ میری امت کو بخش دینا۔ لیکن میں ایک اور بات بھی بتا دوں، جتنی بھی قوموں کا ذکر ہے قرآن شریف میں کہ وہ غرق ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قوم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے غرق نہیں ہوئی۔ آپ بے شک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ لیں، یعنی کہ کسی نے اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ غرق ہوئی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ غرق کس لیے ہوئی؟ وہ ہومیو سیکسنیٹی کی وجہ سے، یعنی کہ بعض لوگ جو تھے اس کے اندر بہت گندے ہو گئے تھے، کوئی کم تولتے تھے، کوئی ذخیرہ اندوز تھے، کوئی جو تھے یہ کیا کہتے ہیں اسے سود خور تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو قومیں ان چیزوں پہ غرق ہوئی ہیں تو وہ کون سا کام فعل ایسا ہے جو ہماری موجودہ قوم نہیں کر رہی۔ یعنی کہ چغل خور ہم ہیں، سود خور ہم ہیں، جھوٹی گواہی ہم دیتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، اور باقی بھی ساری ماشاءاللہ سے حرفات ہم میں موجود ہیں، ہمارے مولویوں میں موجود ہے۔ ہم میں کیا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا یوٹیوب کے اوپر کتنی وہ موجود ہیں گی اس طرح کی تصاویر اور اس طرح کی ویڈیو۔ تو بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ذرا سا کرم رکھا ہوا ہے وہ صرف ہمارے ملک کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں اور پارسا ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ملک پہ یہ کرم ہے، اور کوئی ہم نے اپنے آپ کو غرق کرنے میں کوئی وجہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کرنی تھی، اور میں نے آپ کو بتانی تھی کہ بلند و باغ دعوے سارے کر دیتا ہے۔ وہ جو نون لیگ کا رستو ہے، لنڈے کا رستو، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانکے۔ شاہد خاقان عباسی بھی اپنے گریبان، یعنی کہ دیکھیں شاہد خاقان عباسی کی کچھ دن پہلے کی ایک ویڈیو کہ جی ہم قوم سے معافی مانگتے، 35 سال حکومت کر لی، بوٹ چاٹ کے، جرابیں سونگ کے، اور اب جو ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں پہلے وہ لوگ سلیکٹ کراتے ہیں۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور آخر میں 4 باتیں، ایک تو یہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، دوسرا یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ نہیں ہونی چاہیے، تیسری باؤ جی کب آؤ گے، اور چوتھا یہ جو کرپٹ ججز ہیں ان سے ہمیں کب چھٹکارا ملے گا۔ تو ٹرینڈ بنائیں، لاہور ہائی کورٹ کو بند کریں اور جسٹس فائز عیسیٰ کو فارغ کریں۔ آخری الفاظ آج کل میرے یہ ہوا کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔